بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کی اہمیت کہ حالیہ تناظر میں جو کہ بیک آؤٹ کیا گیا یہود و بالخصوص یہودیوں کی چیزوں کا، ٹھیک ہے، جب لوگ خریداری کے لیے جائیں اور اس سے کہ اوائڈ کریں ان کی چیزیں خریدنے کو اور پاکستانی چیزیں خریدیں، اور اس کے ماشاءاللہ بڑے اچھے جو ہے وہ دیکھنے کو مناظر ملے، اور لوگوں نے بہت زیادہ ان چیزوں کو شیئر بھی کیا کہ کس طرح سے ان کی چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں کہ لوگ خرید رہے، یا اسی طرح سے خاص طور پہ جو میکڈونلڈ یا KFC's یہ بالکل اب سناٹا چھایا ہوا ہے، اور کوئی وہاں پہ اس طرح سے کہ جو آپ کہنا چاہیں کہ رشت دور کی بات، کہ بالکل میں کچھ دیکھ بھی رہا تھا، دکھائے گئے تھے ڈیفرنٹ اس پہ چینلز پہ کہ بالکل غیر آباد ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ان کی اہمیت کو کہ سے انکار کرتے ہیں، تو انہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ان کے لیے بہت بڑا جو ہے جواز ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے جب جنگ خندق کے موقع پہ 10,000 کی فوج قریش مکہ لے کے آئے، اور انہوں نے مکمل طور پہ مسلمانوں کو بسیج کر لیا، ان کا محاصرہ کر لیا، تو یہ بڑا ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی وقت میں ایک صحابی نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ایمان کے حوالے سے نہ تو قریش کو پتہ ہے اور نہ یہود کو پتہ ہے، کیونکہ ان یہود اور قریش دونوں کا گٹھ جوڑ تھا اس جنگ میں، تو لہذا کیا میں ان دونوں کے درمیان جو ہے مسٹرسٹ کریٹ کر سکتا ہوں، ان میں افتراق پیدا کر سکتا ہوں، اور کوئی ایسا طریقہ یوز کر سکتا ہوں، کوئی اسٹریٹجی یا کوئی اس طرح کی چیز؟ تو آپ علیہ السلام نے مفہوم حدیث سے ارشاد فرمایا، الحرب خدعہ، جنگ جو ہے ایک دھوکہ ہے، جنگ ایک ڈسیپشن ہے، ایک دھوکہ ہے، تو اس میں جو بھی آپ کوئی مسٹریس یا ایسے کوئی چیز کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ تو وہ یہود کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ تم قریش کی مدد کر رہے ہو، تو جب قریش یہاں سے چلے جائیں گے تمہیں مسلمانوں سے کون بچائے گا؟ تو لہٰذا قریش سے ڈیمانڈ کرو کہ وہ تمہیں 100 جوان دیں، جو کل کو تم اپنی حفاظت کے لیے جو ہے ان سے سپورٹ مانگ سکو، کیونکہ ان کیس اگر قریش یہاں سے واپس چلے گئے تو تمہیں مسلمانوں کے غیظ و غضب سے کون بچائے گا؟ چونکہ تم کنٹینیوسلی جنگ بدر سے لے کے تاحال جنگ خندق تک تم ان کے خلاف جو چیزیں کر چکے ہو، تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ کہ اس طرح سے حضرت جو نعیم بن مسعود ہیں، انہوں نے قریش کا ہمدرد بن کے انہیں اس چیز کا احساس دلایا، اور یوں مسٹرس کریٹ کیا، اور یہ اب یہودی چلے گئے قریش کے پاس، جو پہلے ایک وقت سے مہینہ ہونے کو تھا، اور وہ بھی سیج میں بیٹھے ہوئے، تو کہیں آسانی میں وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ صاف ظاہر شدید جاڑے اور سردی کے موسم میں وہ وہاں پہ بسیج کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آلریڈی بڑی مشکل میں تھے۔ ادھر سے 100 جوانوں کی جب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں دو، بطور گارنٹی کہ تم کل کو جو ہے پابند ہو گئے ہمیں مدد کرنے کے لیے، تو ان لوگوں میں بھی ایک ان کا آپس میں کہ وہ جو ایک ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اسی واقعہ پورا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قسم کا بھی ہم لوگ آج فلسطینیوں سے اپنی ہمدردی اور یہود سے اپنی نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، کم از کم، ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک کے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو لہٰذا کم از کم جو ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں اپنی گھر کی ضروریات کی چیزیں ہر مہینے میں، کم از کم ہم میں سے عام بندہ بھی ٹھیک ٹھاک خریداری کرتا ہے، کہ جو اس کی نیسیسٹیز آف لائف ہیں، تو اس وقت اگر وہ پاکستانی چیزیں خریدیں اور ان تمام قسم کی چیزوں کا بیک آؤٹ کریں، تو میں تو خود ایک عرصے سے حقیقت میں اس کا بڑا ہے کہ آپ کے اپنے لیے بڑا فائدہ اکنومیکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اچھا طریقہ ہے اپنی محبت کا فلسطین سے، کم از کم معاشی لحاظ سے تو ہم یہود کو یہ ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ مسلمان جو پبلک ہے وہ کم از کم اتنی متفق ہے
کہ اس سے پورے ملک کے اندر، یعنی کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک کہہ رہے ہیں جی، کہ ادھر ایون مری والی سائڈ کے بھی بتائے گئے ہیں کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں یعنی جن کی انکم یہود کو جاتی ہے، وہ مری سے لے کر تو کراچی تک متاثر ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت بڑا یونٹی کا میسج جائے گا. اور یہ مطلب ہے کہ جتنی ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کریں، اور اس کو کم نہ سمجھیں. یہ جتنا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری دنیا آخرت دونوں لحاظ سے ایک اچھا عمل ہے. جزاک اللہ.